کیا آپ نے کبھی یہ خاموشی کے رونے کی آواز سنی ہے؟ نہیں نا؟ لیکن آج کل رات کے سناٹے میں یہ سرد ہوائیں ان کی چیخیں سناتی ہیں، جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں اور سر چھپانے کو چھت نہیں۔ ہمارے گھروں کی تپش ہمیں یہ بھولنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ گھر کی دہلیز کے اس پار ایک سفید موت رقص کر رہی ہے۔ ہم گرم کافی کے مگ تھامے سردی کے مزے لوٹتے ہیں، جبکہ کوئی صرف زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو موسم کا حال بتانے نہیں آئی، بلکہ آپ کے دل کا حال پوچھنے آئی ہوں۔ کیا آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے؟ ایک ایسی کہانی جو شاید آج رات آپ کو سونے نہ دے، لیکن کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک ایسی امید کی کہانی جس نے کسی کی جان لے لی، اور وہ سبق جو ہمیں اپنے بزرگوں اور بڑوں کی حفاظت کے لیے آج ہی سیکھنا ہوگا۔ اگلے چند منٹ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ایک پکار ہے، انسانیت کی پکار۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آئیے ہم آگے کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسی رات جب باہر دھند کا راج ہو، سردی ہڈیوں تک پہنچ رہی ہو، اور آپ اپنے گرم بستر میں ایک کپ چائے کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس سردی کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس سردی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف ٹھنڈ کی جلن ہے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، ایک امیر آدمی اور ایک بوڑھے شخص کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سردی کی ایک بہت ٹھنڈی رات تھی۔ ایک امیر آدمی اپنی گاڑی میں اپنے گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امیر آدمی نے گاڑی روکی اور اس بوڑھے سے پوچھا، بابا کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ آپ نے کوئی گرم کپڑا یا کمبل کیوں نہیں پہن رکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، صاحب میرے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، لیکن اب مجھے اس سردی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ امیر آدمی کو ترس آیا اور اس نے کہا، اب گھبرائیں نہیں، میں ابھی گھر جا کر اپنے نوکر کے ہاتھ آپ کے لیے نئے گرم کپڑے اور کمبل بھیجواتا ہوں۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا وہ وہیں انتظار کرے گا۔ لیکن ایک غلطی ہو گئی، امیر آدمی جب اپنے گرم اور آرام دہ گھر پہنچا تو وہ دوستوں اور گھر والوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ اس غریب بوڑھے سے کیا گیا وعدہ بھول گیا۔ اگلی صبح جب اسے یاد آیا تو وہ فوراً کپڑے لے کر اس جگہ پہنچا، لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا سردی کی وجہ سے انتقال کر چکا تھا۔ اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، جب تک میرے پاس گرم کپڑے نہیں تھے میرے اندر سردی سے لڑنے کی طاقت تھی، لیکن جب آپ نے مدد کا وعدہ کیا تو میں اس وعدے کے سہارے زندہ رہا اور میری اپنی ہمت ختم ہو گئی۔ دوستو، اس بوڑھے شخص کو ٹھنڈ نے نہیں مارا، اس کو اس جھوٹی امید نے مارا جو اس امیر آدمی نے دی تھی۔ ہم اکثر کہتے ہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے یا اگلی بار مدد کر دیں گے، ہمارے لیے وہ صرف ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کے لیے وہ جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی غریب کو سردی میں تھر تھراتے دیکھتے ہیں اور صرف ہمدردی جتا کر آگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، غریب کی برداشت ایک حد ہوتی ہے اور ہمارا جھوٹا وعدہ اس حد کو ختم کر دیتا ہے۔ اصل مسئلہ امیر آدمی کی دشمنی نہیں تھی بلکہ اس کی غفلت تھی۔ وہ اپنے گھر کی گرمائش میں اتنا کھو گیا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ باہر کوئی اس کی وجہ سے موت کے قریب ہے۔ آج ہم سب وہی امیر آدمی بن چکے ہیں، ہمارے پاس ہیٹر ہے، کمبل ہے، برانڈڈ جیکٹس ہیں، ہم ونٹر اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان ننھے پاؤں چلنے والے بچوں یا سڑک کنارے سوتے ہوئے بزرگ کے بارے میں سوچا ہے؟ ہماری سردی موسمی ہے، ان کی سردی جان لیوا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی ساری دولت دان کر دیں، میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ امیر آدمی نہ بنیں بلکہ ایک انسان بنیں۔ وعدہ وہی کریں جو نبھا سکے۔ اگر آپ کے پاس پرانا کمبل ہے تو کل کا انتظار نہ کریں، آج ہی دے دیں۔ ایک گرم چائے اور ایک پرانی شال کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ غفلت سے جاگیں، اپنے گھر کے آس پاس دیکھیں، کوئی ٹھٹھر تو نہیں رہا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سردی صرف فیشن نہیں، کسی کے لیے امتحان بھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ بوڑھا شخص مرتے وقت ایک نوٹ چھوڑ گیا تھا کہ تمہاری امید نے میری طاقت چھین لی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی امید لیے دم توڑ دے۔ آئیے آج ہی ہم کسی کی ٹھنڈ دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ اگلی بار جب آپ اپنی رضائی اوڑھیں تو بس ایک بار ان کے لیے دعا اور کوشش ضرور کیجیے جن کے پاس صرف کھلا آسمان ہے۔ اور ہاں، صرف دعا کافی نہیں ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کی ٹھنڈ دور کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے گھر کے اسٹور روم میں پڑا وہ پرانا کمبل، وہ سویٹر جو آپ کو چھوٹا ہو گیا، یا وہ کپڑے جو اب آپ نہیں پہنتی، وہ کسی کے لیے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی آسائشوں میں سے کچھ حصہ نکالیں۔ آج جب آپ اپنے بچوں کو گرم دودھ پلاتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے ان ماؤں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے تن ڈھانپنے کا کپڑا تک نہیں۔ ہماری تھوڑی سی کوشش کسی بوڑھے باپ کو نمونیا سے بچا سکتی ہے، کسی معصوم بچے کو تھر تھرانے سے روک سکتی ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اس عہد کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہیں گے۔ اے باری تعالیٰ، اے مسکینوں کے والی، اے بے سہاروں کے سہارا، اس سخت سردی میں ان تمام لوگوں پر اپنا رحم فرما جن کے پاس نہ چھت ہے، نہ اوڑھنا ہے، نہ بچھونا ہے۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں اور ہمارے مال میں وہ برکت عطا فرما کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ ہمیں وہ دل عطا کر جو دوسروں کا درد محسوس کرے۔ ہمیں اس امیر آدمی جیسی غفلت سے بچا جو وعدہ تو کرتا ہے پر بھول جاتا ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کی جھوٹی امید نہیں بلکہ سچا سہارا بن سکے۔ اے پروردگار، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما اور ہمیں انسانیت کی خدمت کے لیے چن لے۔ آمین۔ میری پیاری بہنوں، ہاتھ پھیلانے والے سے بہتر وہ ہاتھ ہے جو عطا کرتا ہے۔ سردی ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک انسان کی زندگی میں گرم جوشی بھر دیجیے، شاید یہی عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یاد رکھیے، جب ہم بڑے آرام سے اپنے رضائیوں میں سو جاتے ہیں نا تو اسی وقت باہر کوئی بوڑھا، کوئی بچہ یا کوئی مجبور انسان ایک کمبل کی آس میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے۔ دعا سے دل بدل جاتے ہیں مگر کوشش سے زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں پڑے وہ ہیٹر، وہ کمبل جو اب ہمیں پرانے لگتے ہیں، کسی اور کے لیے وہ زندگی کے پیغام ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، دعا ہاتھ اٹھانے کا نام ہے اور خدمت ہاتھ بڑھانے کا۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہاں تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔